خدمت عالیہ میں ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے منہ کے بل یا پیٹ کے بل سونا۔ منہ کے بل یا پیٹ کے بل سونا کیسا ہے؟ آئیے شریعت کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ بچے یا جوان یا بڈھے عموماً منہ کے بل یا پیٹ کے بل جو ہے سوتے ہیں۔ تو اس تعلق سے اسلام نے ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کی ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ بڑی پیاری روایت ہے، اور راوی حدیث قیس بن طہفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اصابنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائما فی المسجد، اللہ کے نبی نے مجھے مسجد میں اس حال میں پایا کہ میں مسجد کے اندر پیٹ کے بل یا منہ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اصابنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائما فی المسجد علی بطنی، اللہ کے نبی میرے پاس اس حال میں آئے کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ فرکزنی برجلہ، اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر دیا، ٹھوکر دیتے ہوئے کہا ما لکی ولہذا النوم، آپ اس انداز میں کیوں سوتے ہیں؟ ما لک ولہذا النوم، اس طرح سے اس انداز میں آپ کیوں سوتے ہیں؟ ہذہ نومۃ یکرہها اللہ، اس انداز میں سونے کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ او یبغضها اللہ، اور رب العالمین ایسے لوگوں کو مبغوض سمجھتا ہے، یا ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یا اللہ کی نظر میں ایسے لوگ مبغوض ہوتے ہیں جو منہ کے بل اور پیٹ کے بل سوتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت جس کے راوی صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری، وہ بیان کرتے ہیں کہ مر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میرے پاس سے گزرے، وانا مستجع علی بطنی، اور میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ فرکزنی برجلہ، اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر دیا، وقال، اور کہا یا جنیدب، اے جنیدب، انما هذه زجعۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کے سونے کے انداز ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو ذر، اے جنیدب، جس انداز میں آپ سو رہے ہیں یہ انداز اچھے لوگوں کے سونے کا نہیں ہے، بلکہ جہنمی لوگ جہنم کے اندر اسی طریقے سے سوئیں گے، اسی طریقے سے منہ کے بل پڑے رہیں گے، پیٹ کے بل پڑے رہیں گے۔ تو یہ دونوں حدیثیں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ منہ کے بل سونا، پیٹ کے بل سونا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے اس طرح سونے سے منع فرمایا۔ اب غور کیجئے کہ ایک صحابی رسول مسجد میں منہ کے بل سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر دیا۔ اگر یہ سونے کا انداز، یہ سونے کا طرز، یہ طریقہ درست ہوتا تو اللہ کے نبی پاؤں سے ٹھوکر نہیں دیتے۔ کسی صحابی کو آپ نے اپنے زندگی میں پاؤں سے ٹھوکر نہیں دیا۔ یعنی یہ طریقہ، یہ سونے کا یہ انداز کتنا غلط آپ کو معلوم محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا برا لگا، کتنا غلط جو ہے لگا یہ انداز سونے کا، کہ آپ نے پاؤں سے ٹھوکر دے کر کے کہا کہ یہ انداز صحیح نہیں ہے، سونے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو لوگ اس طریقے سے سوتے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اس انداز کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ انداز مبغوض ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر جو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے بیان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کو بھی اللہ کے نبی نے پاؤں سے ٹھوکر دے کر کے انہیں جگایا اور کہا کہ یہ انداز جہنمیوں کا انداز ہے، جہنمی جہنم کے اندر اسی طریقے سے سوئیں گے، منہ کے بل پڑے رہیں گے۔ تو یہ دونوں حدیثیں ہم اور آپ کو پیغام دیتی ہیں کہ منہ کے بل سونا یا پیٹ کے بل سونا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، یہ انداز اللہ کی نظر میں مبغوض اور ملعون ہے، اللہ کو یہ عمل، یہ طریقہ، یہ انداز ناپسند ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس انداز سے سونے سے بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو جب ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے اس انداز میں سو رہے ہیں
تو ان کو بھی منع کرنا چاہیے، انہیں بھی اس انداز سے سونے سے جو سختی سے منع کرنا چاہیے، ان کو سیدھا کر دینا چاہیے، چونکہ اگر عادت بن جائے گی تو جلدی عادت چھوٹے گی نہیں، اس لیے عادت کے بننے سے پہلے اس پر ہمیں کنٹرول کر لینا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس انداز سے سونے سے، منہ کے بل یا پیٹ کے بل سونے سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بننے اور بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔